خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ سرور قلب و جگر و سینہ فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ ایسا خوشبودار کہ بریلی سے آواز آئی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے آج ہم اور آپ تمامی لوگ علی پورہ گاؤں کی اس سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے اس حسین موقع پر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کے حوالے سے سجائی گئی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو اور خصوصی طور پر جناب مشتاق صاحب کو کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے اس پاکیزہ محفل کو سجایا۔ پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہم اپنے پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں ایسا رسول عطا کیا کہ پوری کائنات کو وجود جس رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ آسمانوں کو پیدا کیا جاتا نہ زمینوں کو پیدا کیا جاتا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ کائنات کی ساری بہاریں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، صدقہ مدینے والے کا ہے۔ یہ جتنی بھی بہاریں ہم کو نظر آ رہی ہے یہ ساری بہاریں حضور علیہ السلام کے میلاد کا صدقہ ہے۔ خیر پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کے اس مبارک موقع پر محفلوں کو سجانا، خوشی کا اظہار کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا، درود مبارکہ کی محفلیں سجانا، گھروں میں حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں انسان کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ روایتیں گواہ ہیں، اگر سڑا ہوا کافر جسے دنیا ابو لہب کہتی ہے اور جس کی مذمت میں قرآن میں اللہ تعالیٰ پوری سورہ ابی لہب نازل فرمائے، تبت یدا ابی لہب، جب اس سے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا کہ بھئی تیرا حال کیا ہے، تو اس نے کہا کیا بتاؤں، جب سے مرا ہوں عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن پیر والے دن میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور اس شہادت والی انگلی سے پیر کے دن پانی نکلتا ہے جسے پیتا ہوں تو مجھے آرام مل جاتا ہے۔ وجہ معلوم کی گئی، بھائی اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا ہوا یوں کہ میرے گھر میں ایک شہزادے کی ولادت ہوئی، نام جن کا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو آ کر کے میری لونڈی میری کنیز نے مجھے خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو میں نے خوشی کے اندر کہ بھائی میرے بھائی عبداللہ جن کا انتقال ہو گیا ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے اسی شہادت والی انگلی سے اپنی لونڈی اپنی کنیز کو آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بس اسی وجہ سے پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جسے پیتا ہوں تو آرام ملتا ہے۔ آپ سوچیں اگر ایک سڑا ہوا کافر جس کی مذمت میں قرآن میں پوری سورت اللہ نازل فرمائے، جب وہ حضور علیہ السلام کی پیدائش پر نبی سمجھ کر کے نہیں، خاتم النبیین سمجھ کر کے نہیں، بلکہ بھتیجا سمجھ کر اس طور پر خوشی مناتا ہے کہ لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مرنے کے بعد محبوب کی پیدائش پر خوش ہونے کی یہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب مانا، مقصد تخلیق کائنات مانا، ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا، جان کائنات مانا، شان کائنات مانا، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا، اور پھر ہم نے حضور علیہ السلام کا میلاد منایا، تو اللہ تعالی ہمیں اس میلاد کے منانے پر کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ اس کی برکتیں لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عطا فرماتا ہے۔ خیر چند گزارشات جو مجھے عرض کرنی ہے، امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم۔ ہم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ میرے نبی کی صورت بھی بے مثال اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بھی بے مثال۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صورت کی طرح کسی کی صورت نہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی طرح کسی کی سیرت نہیں۔ توجہ ہے آپ کی، محسوس ہونا چاہیے۔ آپ
کسی 40ویں کی محفل میں نہیں آئے ہیں، حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں۔ اور علی پورہ والوں، آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ گاؤں علی پورہ ہے، علی پورہ کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ خیر، کسی اور چیز پر ہم گفتگو کرتے تو آپ کی یہ خاموشی سمجھ میں آتی، لیکن بات ہم اپنے نبی کی کرنے لگے ہیں، ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرنے لگے ہیں۔ جب حضور کے ذکر کی بات آتی ہے تو انسان جانور بھی حضور کے ذکر پر بول پڑتے ہیں۔ بات جب حضور کے ذکر کی آتی ہے، ارے جانور تو کیا، بے جان بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے علماء سے نہیں سنا بڑی مشہور سی روایت، جس وقت ابو جہل نے مٹھی میں کنکریوں کو بند کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے پوچھا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آقا فرماتے، ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی ہی بتا دے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا یہ زیادہ ٹھیک رہے گا کہ مٹھی والی بتا دے کہ آپ کون ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، لوگوں ہاتھ میرا تھا، قبضہ میرا تھا، کنکریاں میں نے اٹھائی تھی، لیکن ہاتھ کو جب میں نے کان کے قریب کیا تو وہ کنکریاں کلمہ مدینے والے کا پڑھ رہی تھی۔ پتہ کیا چلا؟ بات جب ناموس رسالت کی آتی ہے، بات جب حضور کے ذکر کی آتی ہے، تو جاندار تو کیا، بے جان پتھر بھی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جب حضور کا میلاد سننے کے لیے آئے ہیں، حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، تو خاموش رہ کر کے نہ سنیں، بلکہ حضور کا ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کے ساتھ سنیں۔ اس لیے کہ ہم اگر سبحان اللہ کہیں گے تو اس میں آپ کے امام صاحب کا فائدہ نہیں ہے، مولانا صاحب کا فائدہ نہیں ہے، قاری صاحب کا فائدہ نہیں ہے، سبحان اللہ کہنے سے آپ کے خود کا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ یہ سبحان اللہ کہنا آپ کو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت بندہ سوچے گا، کاش کہ اور دنیا میں رہتے رہتے کچھ مرتبہ اور سبحان اللہ کہہ لیا ہوتا تو آج نامہ اعمال کے اندر جو نیکیوں کا پلہ ہے وہ زیادہ اور بھاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر!